السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ دوستو ہم آج صبح اٹھے ہیں اور ہماری جو صبح ہوئی ہے وہ امر کوٹ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں صبح ہوئی ہے۔ تو دوستو ہم کل دیر سے پہنچے تھے اور بارش بڑی زبردست آئی تھی رات کو، اور اس کے بعد ابھی ہم صبح نکل پڑے ہیں شہر کے لیے، تھوڑا بہت کچھ سامان لے لیتے ہیں اور اس کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ گاؤں۔ تو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے، تھوڑا سا آپ کو امر کوٹ بھی دکھا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں اور بڑے پیارے لوگ اس میں رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں شہر جہاں پہ سٹی اور وہاں مارکیٹ کی طرف، وہاں پہ کچھ سامان لے لیتے ہیں بائک کا بھی، اور جو بھی ہمیں گھر کے لیے چاہیے وہ بھی سامان کچھ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نکلیں گے انشاءاللہ گاؤں کی طرف، جو کہ گاؤں کا موسم بڑا پیارا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، تو دوستو یہ ہے امر کوٹ، جہاں کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ۔ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ٹیکسی اور رکشے کچھ اس طرح چلتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھے ایک دکان پہ جو کہ چاچو کی ہے، وہاں پہ بیٹھے اور ہم نے ایک بندے کو فون کیا اور ان سے ملنا تھا، لیکن بات تو ہوئی لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم پھر دوبارہ چلیں مارکیٹ، اور مارکیٹ سے کچھ سودا سامان لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نکلیں گے گاؤں انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے نا ولاگ، وہ بڑا زبردست ہونے والا ہے، یہی سوچ کر ہم نکلے تھے، لیکن کیا کریں، عمر کوٹ چھوٹا سا شہر ہے، اس میں بڑی بڑی گلیاں ہیں، بڑی بڑی گلیاں نہیں، بڑے بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں۔ تو پھر ہم نکل پڑے دوبارہ مارکیٹ کی طرف، اور پھر ہم پہنچے ہمارے ٹریلر کے پاس، جہاں سے ہم نے کپڑے اٹھانے تھے، 2 سوٹ سلوائے تھے، اس کو ڈانٹنا بھی تھا کیونکہ اس نے جو سلائی کری تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نکلے دل پسند، جو مٹھائی کا بڑا دکان ہے یہاں پہ جو کہ مشہور تھا، اور دوسرا جو دکان ہے وہ چندر فوڈ ہے، جو کہ کرشن والی مٹھائی مشہور ہے، اس کے سموسے مشہور ہے دل پسند کے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نکل پڑے اے ٹی ایم کی طرف، ہم نے بچا کیوں نہ چھوڑے پیسے ویسے نکلوا لیں۔ یہ اللہ والا چوک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑا ہی مین مطلب وہ ہے نظارہ ہے یہاں پہ، مطلب بہت ہی خوبصورت ماحول ہے۔ اور پھر ہم نے سوچا کچھ پیسے ویسے نکلوا لیتے ہیں، پھر ہم چلے اے ٹی ایم کی طرف اور یہاں سے ہم نے کچھ پیسے نکلوا ہے، اور پھر ہم نے سوچا اب ہم کیوں نہ، گرمی بڑی زبردست تھی اور تھوڑا بہت کچھ کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، لیکن چائے کا موڈ تھا۔ اب چائے اس وقت اور اس گرمی میں بڑی مشکل تھی، اور پہلے ہم چلے کرشن تھر بازار والی دکان پہ، یہاں پہ بڑی رش تھی، تو پھر ہم نے سوچا کیوں نہ، یہاں پہ پٹی بڑی لگے گی، زیادہ خرچہ آئے گا، ہم چلے تھر بازار والی دوسری برانچ پہ، وہاں پہ ہم نے پھر جو ہے نا خریدی ایک ملک روز والی بوتل، جو کہ میں نے اور میرے کزن نے خریدی، باقی جو ہمارے ساتھ تھا چھوٹو کیا نام مبشر، اس نے آئس کریم کا آرڈر دیا، اس کی آئس کریم آنے تک جب تک ہم نے اس کا دل جلایا ملک روز سے، لیکن اس کو بھی تھوڑی پلائی ملک روز۔ یہ مٹھائی والا دکان تھا، بڑا زبردست تھا۔ اور پھر ہم نے سوچا اب گاڑی والے جلدی کریں، لیکن گاڑی والا کون تھا، اپنا ہی تھا، فالد صاحب گاڑی لے کر آئے تھے۔ تو پھر ہم گاڑی لے کے نکلے گاؤں کی طرف، اور یہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو گاڑیاں جو تھی نا وہ بڑی بھری ہوئی تھی، جو کہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ایک تو عید کا پہلا دن تھا، عید کا مطلب آخری دن تھا، کل عید ہونے والی تھی، تو اس لیے بڑا رش تھا۔ اور پھر ہم نکل پڑے اور یہی رہا سفر لے کر ولیج کی طرف، جو کہ ہمارا سفر بڑا اچھا ہونے والا تھا، لیکن عمر کوٹ میں بڑی زیادہ گرمی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی، بارش ہونے کے بعد موسم تو پیارا ہوا تھا، لیکن جو ہے نا گرمی ہوئی تھی نا، وہ بڑی زبردست گرمی ہوئی تھی، مطلب ایک تو رش بہت زیادہ تھا عمر کوٹ میں، اور دوسرا گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ چائے پینے کا دل تھا، لیکن ہم نے ملک روز پی لی، تو اندازہ لگا لیں کتنی گرمی ہوئی ہوگی وہاں پہ۔ پھر ہم چلے پیٹرول پمپ پہ، وہاں پہ ہم نے اٹھایا اپنے 2-3 کزنز کو، انہوں نے بھی جانا تھا ولیج، تو وہاں پہنچے، اور پھر جو ہے نا ہم نے تھوڑا بہت وہاں پہ رک کے، اور پیٹرول والے پمپ پہ جو ہے نا اپنا بائک کا پیٹرول لیا، تھوڑا سا مطلب پیٹرول تو تھا، لیکن بائک کے لیے تھوڑا سا پیٹرول لیا، اور پھر جو ہم دوبارہ نکل پڑے، دوسرے پیٹرول پمپ پہ پہنچے، وہاں پہ اپنے گاڑی کا ڈیزل ویزل فل کروایا، ٹنکی فل کروائی، ہماری گاڑی ہے گرین کلر والی،
اپنی گاڑی آئی تھی اس میں بھی اتنا خوار ہوئے ہیں تو اندازہ لگاؤ لوگ کیسے آتے ہوں گے۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ گرمی ہو رہی ہے اسٹنگ کی بوتل پی جائے، اسٹنگ اور چائے نہ ہو تو پھر زندگی ادھوری ہے۔ تو پھر ہم نے اسٹنگ کی بوتل پی اور پھر دوبارہ سفر کو کنٹینیو رکھا اور پہنچے کیا کہتے ہیں فوجی موڑ پہ، جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ یہاں پہ ایک جو بنا ہوا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، جو پتلا بنا ہوا ہے یہ فوجیوں کا ہے، فوجی ڈیزائن دیا ہوا ہے اس کو۔ اور پھر ہم نے سوچا کیوں نہ اب ہم جو ہے نا لمبا سفر شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ اور پھر ہمارا شروع ہوا یہاں سے لمبا سفر گاؤں کا، جو کہ بڑا ہی خوبصورت نظارہ تھا کیونکہ بارش ہوئی تھی۔ بارش کے بعد جو گاڑی کا مزہ ہے نا، کیا بتائیں، اتنا خوبصورت تھا نا، مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے بھی ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی تو مطلب تھوڑا جو ہے نا ہریالی شروع ہو رہی تھی۔ اور پھر ہم نکل پڑے اپنے گاؤں کی طرف، تو چلتے رہے، کچھ راستہ ایسا مختلف تھا۔ پھر ہم پہنچے پرچی کی ویری، جو کہ امرکوٹ اور ہمارے گاؤں کے درمیان بیچ کا جو راستہ ہے، مطلب کہتے ہیں آدھا سفر کر لیا اگر آپ پرچی کی ویری پہنچے۔ تو پھر ہمیں یہاں کی آرمی والوں نے کراس، جو کہ بڑی بہترین گاڑیوں میں سے آ رہے تھے، تو پھر ہم اپنا سفر کنٹینیو رکھا ہم نے اور پہنچے ہم نیئر ٹو ولیج، جہاں پہ جو روڈ کا کام ہو رہا تھا۔ تو پھر وہاں سے ہم نے سیدھا سفر پکڑا اپنے گاؤں کے لیے۔ تو آج کا جو سفر تھا نا وہ بڑا مختلف رہا، کیونکہ بارش تو ہوئی تھی، ہم نے چاہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، لیکن پہلے جب عید والے پہلے دن ہم جہاں پہنچے تھے امرکوٹ میں، اس وقت کچھ ایسا موسم تھا کہ بڑی پیاری بارش ہونے والی تھی، متوقع تھی، جو کہ بارش آئی، پوری رات چلی بارش، پوری رات میں 1 گھنٹہ چلی بارش۔ اور پھر جو ہے نا وہاں کی گلیاں جو بھر گئی تھیں جس طرح پانی میں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بڑا شہر ہے، بڑے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں، تو موسم کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ بس کیا بتائیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے سوچا اب چائے تو ملی نہیں وہاں پہ پینے، کیونکہ گرمی تھی، اور گرمی میں چائے پئیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں اندر جو ہے نا وہ ابال آ جائے گا، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بیچ والے راستے میں، بیچ جو ہوٹلیں ہیں وہاں پہ چائے پیا کریں گے۔ تو ابو کے جان پہچان والے لوگ ہیں، ہمارے بھی ہیں جان پہچان والے، تو ہم نے ہم جہاں پہنچے تھے جو ہوٹل پہ، وہاں ہم بیچ میں ایک ہوٹل ہے وہاں پہ ہم رکے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ اب جو ہے نا چائے کی طلب زیادہ ہو رہی ہے، چائے پی جائے اور پھر جو ہے نا اس سفر کو کنٹینیو رکھا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہم جہاں جس ہوٹل پہ پہنچے تھے، جو ہوٹلیں چھوڑ کر آئے تھے، یہ آخری ہوٹل تھا اور اس میں جو ہے نا دودھ ختم ہو چکا تھا، ایسی صورتحال تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ آپ دوبارہ ہی کنٹینیو کریں اس سفر کو، اور پہنچے گھر، وہاں پہ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ دین فائنلی ہم پہنچے ہمارے جو مہندر جو پار ہے اس ولیج، تو لوگوں نے بڑا مطلب دعا سلام کیا لوگوں کے ساتھ، اور پھر ہم فائنلی گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے ہم نے سوچا تھوڑا بہت تو ریفریشمنٹ کی، مطلب ہاتھ منہ دھویا، کیونکہ بڑے تھکے ہوئے تھے، بڑی مٹی تھی اور بڑے ذلیل و خوار ہوئے تھے امرکوٹ میں گرمی کی وجہ سے۔ پھر ہم نے جو ہاتھ منہ دھویا اور ریفریشمنٹ تھوڑی مطلب کی، اور پھر ہم نے سوچا کہ اب چائے اب ہو جائے، تو پھر ہم نے چائے بنوائی گھر پہ، چائے پی اور بڑا زبردست رہا موسم ہمارا۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ویڈیو آگے بھی بناتے رہیں گے۔ ڈونٹ فارگیٹ لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل۔